بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، سولاپور فلم سٹی میں آپ تمام کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام کو قرض مرض سے بچائے اور فرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے مگر اوقات نہیں۔ ماں کی دعا بد نصیب نہیں ہونے دیتی اور باپ کی دعا کبھی غریب نہیں ہونے دیتی۔ غریبوں کی مدد کیا کرو کیونکہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ والدین کے آنسو تمہارے دکھ کی وجہ سے نہ گرے، ورنہ اللہ تمہیں جنت سے گرا دے گا۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ وقت اور بیوی تنگ تو بہت کرتے ہیں، لیکن جب ساتھ دیتے ہیں تو زندگی بدل دیتے ہیں۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ قرض بھی عجیب ہوتا ہے، صاحب امیر پر چڑھ جائے تو ملک چھوڑ دیتے ہیں اور غریب پر چڑھ جائے تو جسم چھوڑ دیتے ہیں۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی، ابھی بھی وقت ہے، اے انسان نماز قائم کر۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ فصل رنگ بدلے تو کاٹ لو، لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے، لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جسم مضبوط اور روح کمزور ہے۔ کچھ لوگ ساتھ چل کر بھی ساتھ نہیں ہوتے اور کچھ بہت دور رہ کر بھی بہترین ساتھ دیتے ہیں۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: زندگی، جوانی اور گزرا ہوا وقت۔ ذات دیکھ کر شادی کرنے والے خون کی بوتل کسی سے بھی لے لیتے ہیں۔ کسی کا ایک بولا ہوا اچھا جملہ جسم میں جان ڈال دیتا ہے۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے جو وائرس کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی صاف کرتا ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں، منافقت کا علاج کروائیں۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو
اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو تو فصل خراب ہو جاتی ہے۔ گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ جو اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا اس کا اپنی عقل پر بھی اختیار نہیں رہتا۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں۔ بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ وہ عورتیں جو پردہ کرتی ہیں، غیر محرموں سے منہ چھپاتی ہیں، وہ جاہل نہیں بلکہ جنت کی وارث اور اسلام کی شہزادیاں ہوتی ہیں۔ زبر نہیں، زیر ہو جا، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ دوسروں کو مٹانے والے ربر کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم ایسے دور میں ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ پہلو میں بیٹھا شخص دوست ہے یا سانپ۔ جو لوگ آپ کے معیار تک نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر وہ آپ کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ زندگی بھی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ مٹی کا مٹکا اور خاندان کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ ہر مشین کے ساتھ ایک مینول بک ملتی ہے، انسان کی مینول بک قرآن مجید ہے۔ عورت اگر خیانت کا ارادہ کرے تو وہ قادر ہے کہ خیانت کر سکتی ہے، اگرچہ اسے 40 دیواروں کے پیچھے کیوں نہ بند کیا جائے۔ لیکن جب وہ ایک مرد کے ساتھ مخلص ہوتی ہے تو لاکھوں مرد مل کر بھی اسے نہیں بہکا سکتے۔ درخت نے ایک شخص کو کہا کہ میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ جب تم اپنے ماں باپ، بہن، بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ جب تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔